نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کی ابتدا میں تین قسم کے لوگوں کے حالات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. پہلی 5 آیات میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا وہ مومنین اور متقین لوگ ہیں، اور اس کے بعد والی 2 آیات یعنی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں اللہ نے ایک دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا جو کفار ہیں ظاہراً اور باطناً، جنہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا. اور اب آیت نمبر 8 سے تیسری قسم کے لوگوں کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں بہت سارے قبائل آباد تھے، جن میں سے اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے ان میں سے اکثر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد فرمائی. بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اہل یہود جو تھے ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. تو اہل یہود باقی جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اب یہ وہ دور ہے کہ ابھی تک مستقل طور پہ منافقین کا کوئی گروہ تیار نہیں ہوا تھا. یہ بعد میں جب اسلام کو فتوحات ملنا شروع ہوئی، اسلام غالب آنا شروع ہوا، تو بہت سارے یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا. اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے دل سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مال غنیمت کے لالچ میں اور فتوحات کے ڈر سے کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے گروہ کے اندر گھس کے رہتے تھے. تو قرآن مجید ان کا تذکرہ کر رہا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا. منافق
اب یہ منافقین کا حال اللہ نے ذکر فرمایا کہ اوپر سے تو ایمان لاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے بھی کہ ہم نے ایمان لایا، ہم اللہ کے ذات پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ پہنے وما هم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ دل سے نہیں لائے تو ایمان تو دل کا معتبر ہوگا، لہذا دل کے اندر کیا ہے، دل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سارے اعمال میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کی دل کی نیت کیا ہے۔ اگر بندے کی دل کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں تو اس کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے، لیکن یہی نیک کام اگر یہ اس لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو بجائے ثواب کے اس بندے کو گناہ بھی ملتا ہے۔ جس طرح کہ 30واں پارہ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اب بندہ کہے کہ اللہ سارا قرآن نماز پڑھنے کا حکم کرتا ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوا، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نمازی برباد ہو جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون، سارے نمازی نہیں، وہ نمازی جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی کبھار پڑھتے ہیں یا ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اور کون سے نمازی تباہ ہو جائیں؟ فرمایا الذین ھم یراؤون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں جی، نمازی ہیں جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اوپر سے تو کہہ رہے تھے اپنی زبان سے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ہم آخرت کے دن پہ ایمان لائے ہیں، لیکن وما ہم بمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اور لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا، اور وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا حال تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو ایمان لا رہے ہیں اوپر سے، دل سے ایمان نہیں لا رہے، لہذا یہ مومن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ساتھ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جس نے کی گویا اس نے اللہ کی ذات کی توہین کی۔ تو یہاں انہوں نے جو دھوکہ اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں، تو اللہ پاک اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ اے میرے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی بات مانی گویا اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا احساس نہیں۔ منافقین کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو بتاتے تھے کہ اے میرے نبی یہ فلاں 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 نام کے جو لوگ ہیں یہ منافق ہیں، یہ اوپر سے تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں، لہذا آپ ان لوگوں سے احتیاط کیجیے گا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو یہ پہچان اب ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان آیات میں اشارتاً کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں
کہ منافقین کی 3 قسمیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ جو ایمان کو ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی ظاہر تو کرتے ہیں، جس طرح کہ یہاں ذکر آ گیا کہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے، حالانکہ دل سے ایمان نہیں لائے. یہ ایک قسم ہے. اور منافقین کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، یار اسلام قبول کریں یا نہ کریں، اسلام پتہ نہیں سچا مذہب ہے یا سچا مذہب نہیں ہے. تو یہ مذبذبین بین ذالک ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور نہ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور تیسری قسم منافقین کی یہ ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ اخلاقی عملی منافق ہے. اخلاقی عملی منافق کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ سارا کچھ کرتے تو ہیں، لیکن آخرت کے نفع کو دنیا کے نفع پہ ترجیح نہیں دیتے، دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع پہ ترجیح دے دیتے ہیں، اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے نقصان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اور یہ انتہائی خطرے کی نشانی ہے، اور یہ میرے سمیت تقریباً ہر انسان اس میں داخل ہے کہ دنیا کے چند پیسے ضائع ہونے کا نقصان ہر بندے کو نظر آ رہا ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کا جو نقصان ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی نماز رہ گئی یہ بالکل ایسی ہے جیسا اس کے گھر بار، اس کے بیوی بچے، اس کا مال و دولت سب کچھ ضائع تباہ اور برباد ہو جائے. نماز کا ضائع ہو جانے کا نقصان اتنا نقصان ہے. لیکن آج اگر کسی کے 10 روپے گم ہو جائے تو اسے نقصان کا احساس ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن جس کی نماز فوت ہو جائے اس کو کوئی نقصان کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ عملی نفاق جو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا جو نقصان ہے، یہ حقیقی نقصان یہ ہے. دنیا کی دولت، مال، یہ تو آنی جانی ہے، یہ ان چیزوں نے تو جانا ہی جانا ہے، مال نے ضائع ہونا ہے. کیوں قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے کوئی بندہ خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ کے لیے کوئی بندہ پریشان نہیں رہ سکتا، ہمیشہ کے لیے کوئی خوشحال نہیں رہ سکتا، اور ہمیشہ کے لیے کوئی نقصان میں نہیں رہ سکتا. ہر مشکل کے بعد آسانی کے بعد مشکل انسان کے اوپر آنی جانی ہے. ان مع العسر یسرا، تو سختی، گرمی، نرمی یہ تو لگی رہے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سختی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے یا نہیں، اور جب خوشحال ہوتا ہے تب یہ اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے یا نہیں. اس چیز کا اعتبار ہے اللہ کے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ تو دلوں کے اندر بیماری کیا ہے؟ دل کے اندر بیماری یہی ہے کہ وہ اسلام کو دل سے قبول نہیں کر رہے، محض دنیا کے فائدے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ڈر سے کہ یہ فتوحات ہو رہی ہیں تو ڈر کے مارے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دل سے نہیں پڑھ رہے، جبکہ مسلمانوں کے اندر رہتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کتنی محنت کے ساتھ آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں. صحابہ اکرام کے جذبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا نماز پڑھنا، ان کے اندر کھڑے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی تو فرمایا یہ ان کی دل کی بیماری ہے، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اتنا بڑا دھوکہ کہ اوپر سے کلمہ پڑھا اور دل سے اسلام کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اچھا، ایک کام منافق اور کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے
کہ مسلمانوں کے پاس آتے اور ان کے اندر گھل مل جاتے اور کہتے اسی تے تساں نال اسی تسی اس تے بھرا ہو اسی تس تے بھرا ہو، لہذا اے مال غنیمت آیا اس وچوں تساں بھی حصہ مل سی وچوں اسی بھی خاصا بھی اساں بھی حصہ مل سی، تو مسلمانوں سے فائدہ یوں اٹھاتے تھے۔ اور جب کفار کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور جب کوئی انہیں منع کرتا کہتے نہیں جی اسی تے صلح کرنے والے لوگ ہیں جی، اسی تے ہر کسی نال ٹردے ہیں۔ تو فرمایا اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ منافقین کے جو اعتراضات تھے وہ آ کے وہ مسلمان جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے ابھی وہ بہت زیادہ دین سے واقف نہیں ہے، تو وہ اعتراضات ان کے سامنے اٹھا کے ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کو شک میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور جب انہیں کوئی منع کرتا تو کہتے انما نحن مصلحون، بھئی اسی تے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا الا خبردار انہم المفسدون، یہ فسادی ہیں ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ یہاں سے منافقین کے حالات ہیں، اور آگے یہ آیات میں ان کے متعلق ان کی خباثتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور آگے یہ چیزیں یہاں پہ چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں منافق بننے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اہل ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔